وما لہ من فی الآخرۃ من خلاق، اور فرمایا کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ سے یہ دعا کرتے ہیں، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اولئک لہم نصیب مما کسبوا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی اچھائیاں بھی عطا فرما، ہمیں آخرت کی اچھائیاں بھی عطا فرما۔ تو فرمایا کہ پھر وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی پناہ عطا فرما۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا کہ یہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی وہ عطا فرمائے گا جو انہوں نے کسب کیا، ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ اصل میں ہمارے ہاں ایک سلسلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے دین کو علیحدہ کر دیا ہے اور دنیا کو علیحدہ کر دیا ہے۔ جب ہمارا دین علیحدہ ہو گیا، دنیا علیحدہ ہو گئی، اور پھر ہم دنیا کی طلب اور کشش میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو ہم وہاں پر بھی اللہ سے دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے بس دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ سوچتا نہیں ہے۔ اور دنیا میں بھی چند چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، ہم وہاں تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، اس سے نکل کر کچھ اور کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ یہ ہمارے دنیا کا ایک مزاج ہو گیا ہے۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری تعلیم مکمل ہو جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میرا مکان اچھا ہو جائے، میری اولاد کامیاب ہو جائے، میری شادی ہو جائے، میرے یہ معاملات ہو جائیں، میرے بس یہ دو چار چیزیں جو ہے نا وہ یہیں تک محدود رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے نماز کی توفیق ہی نہیں مانگتا، وہ اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم پر چلنے کی بات ہی نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین سے حج بیت اللہ کی بات ہی نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین سے صدقہ و خیرات کی توفیق نصیب ہونے کی بات ہی نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، مجھے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مجھے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، مجھے بار بار عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرما، بلکہ نہیں، ہمارے ہاں تو مزاج یہاں تک ہو گیا کہ جسے اللہ رب العالمین یہ توفیق نصیب کر دے اور وہ حج بیت اللہ کے لیے یا عمرے کے لیے وہاں پر پہنچ جائے، تو جب وہ طواف کر رہا ہوتا ہے، طواف کے اندر بھی اس کے اندر دنیا گھوم رہی ہوتی ہے۔ اس نے یہاں سے سن رکھا ہوتا ہے کہ دوران طواف اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جو مانگا جائے وہ اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ پورے طواف میں اپنے کاروبار کی کامیابی کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، وہ پورے طواف کے اندر اپنی اولاد کی کامیابی کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس نے یہاں سے سن رکھا ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر جو دعا مانگی جائے اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ مقام ابراہیم پر ہمارے آس پاس میں دنیا بھٹکتی رہتی ہے، ہم اس کے بعد نوافل ادا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے دنیا ہوتی ہے۔ صفا مروہ کا سعی کرتے ہیں تو سعی کرنے کے دوران ہمارے اندر دنیا گھوم رہی ہوتی ہے۔ جب ہم حج سے فارغ ہو کر باہر نکلتے ہیں تو آخری لمحے تک ہمارے اندر دنیا گھوم رہی ہوتی ہے، ہم اللہ سے دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اگر دنیا کو یوں مانگا جائے کہ وہ دین کے ساتھ منسلک ہو جائے تو پھر بھی کمال ہونا چاہیے کچھ، لیکن ہم دنیا کو دین کے ساتھ منسلک کر کے رب سے نہیں مانگتے، ہم دنیا کو فقط دنیا کے اسٹائل میں مانگتے ہیں۔ وگرنہ یہ دنیا جو ہے نا، اس کا تعلق آپ کے دین کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ آپ کاروبار کریں، اس کو رزق حلال سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کے کریں، وہ بھی آپ کے لیے دین ہے۔ آپ کسی کی مدد کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کی نیت کریں، وہ بھی آپ کے لیے دین ہے۔ آپ اپنے والدین کو خرچہ پانی دیں، وہ بھی آپ کے لیے دین ہے۔ آپ اپنی اولاد کی کفالت کریں، وہ بھی آپ کے لیے دین ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کی، غریبوں کی، یتیموں کی مدد کریں، وہ بھی آپ کے لیے دین ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر دین کی نیت تو ہو۔ ہم اپنے والدین کو خرچہ دیتے ہیں تو فقط یہ سمجھ کر اگر نہیں دیا تو لوگ بولیں گے کہ ماں باپ نے پڑھا لکھا کر یہاں تک پہنچایا، اب بیٹا بے دید ہو گیا، والدین کی قدر ہی نہیں کرتا۔ اولاد کو خرچہ دینا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری ذمہ داری ہے، اولاد کو پڑھانا لکھانا، کل کو یہ میرا اثاثہ ہوں گے، یہ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ سوچ کے کرتے ہیں، یہ سارا سمجھ کے کرتے ہیں، تو نہ وہاں پہ فائدہ ہوتا ہے نہ یہاں پر فائدہ ہوتا ہے۔ بیوی کی خواہشات پوری کی جاتی ہیں تو اس کو ہم دین کے لیول سے نہیں دیکھتے،
رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاقات کی جاتی ہے تو ہم اپنے مفاد سے بالاتر ہو کر ان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن فقط یہ دیکھ کر کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، میں اس کے گھر میں گیا تھا، اس نے بڑے اچھے انداز میں بلایا تھا، اب یہ میرے گھر میں آئے گا تو میں بھی اچھے انداز میں بلاؤں گا۔ تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا، اس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا، آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا۔ مزہ تو تب ہے نا کہ آپ اس کے گھر میں گئے اور اس نے آپ کا خیال ہی نہیں رکھا، وہ آپ کے گھر میں آئے تو آپ اللہ نے جو توفیق عطا کی ہے اس کے مطابق اس کی مہمانداری کریں، اس کو میسج دیں کہ میرے دین کا یہ آرڈر تھا، میرے کریم آقا نے مجھے بتایا تھا کہ مہمان کی تو خدمت کی جاتی ہے، مہمانداری کی جاتی ہے۔ مہمان جب آتا ہے تو تمہارے لیے اللہ کی رحمتیں لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو تمہاری خطاؤں کو معاف کروا کے جاتا ہے، یہ تو حضور کا فرمان ہے نا۔ اور مہمان تمہارے دسترخوان سے بیٹھ کر جتنے لقمے کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی میں اس کے گھر میں گیا تھا، اس نے چائے نہیں پوچھی تو میں اس کو کیوں پوچھوں۔ یعنی کہ ہم دنیا کو بھی اگر دین کے سٹائل میں لے لیں نا، اس کو دین کے نقطۂ نظر سے دیکھ لیں تو کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، لیکن ہم وہاں پر بھی دین کے حساب سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قریش کے اس انداز کو ذکر کیا قرآن پاک کے اندر، لیکن در حقیقت وہ ہمیں بتانے کے لیے ذکر کیا ہے، وہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کام تو دیکھو، یہ حج بیت اللہ کے لیے آ گئے، یہ احرام باندھ کر آ گئے، یہ طواف بھی کر رہے ہیں، یہ سعی بھی کر رہے ہیں، یہ نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، یہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کے اندر مانگ اللہ سے دنیا ہی رہے ہیں۔ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فرمایا کہ لوگوں میں سے تو یہ لوگ بھی ہیں نا کہ یہاں پر طواف کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، حج بیت اللہ کرتے ہوئے وہ یہی کہہ رہے ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا کی فلاں چیز عطا فرما، دنیا کی فلاں چیز عطا فرما۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، فرمایا ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دنیا کے لیے مانگتے اور دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، پھر آخرت میں ان کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ بھی تو ہے نا جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، بعض لوگ وہ بھی تو ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما، دنیا میں جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما۔ اچھا پھر دعا کا سٹائل دیکھیں دونوں کا، پیچھے ذکر کیا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بس حسنہ کی بات نہیں کی، وہ دنیا مانگ رہے ہو اللہ سے تو دنیا ہی اچھی مانگ لو یار، کم سے کم اللہ سے دنیا مانگ رہے ہو تو دنیا ہی اچھی مانگ لو، تم چلو کسی مقصد میں کامیاب ہو جاؤ، دنیا تم نے مانگی ہے، دنیا تمہیں مل گئی تو وہ تو اچھی مل جائے۔ فرمایا کہ نہیں، وہ دنیا بھی حسنہ کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا دے دے، بس جیسی تیسی ہو جو بھی ہو بس ہمیں مل جائے، ہماری جھولی بھر جانی چاہیے، ہمارا دامن بھر جانا چاہیے، حسنہ کی بات ہی نہیں کی۔ فرمایا کہ یہ لوگ بھی ہیں نا تو یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دنیا تو بہت وسیع ہے، دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ بھرا ہوا ہے، لیکن میرے مالک جو میرے لیے بہتر ہے نا مجھے وہ عطا فرمانا۔ اچھا میری طلب تو بہت بڑی ہے، میری خواہشات تو بہت بڑی ہیں، لیکن پتہ نہیں کس خواہش میں میرے لیے عافیت ہے، کس خواہش میں میرے لیے بربادی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جب دنیا مانگو تو دنیا تو بھلائی والی مانگو کہ اللہ مجھے دنیا تو دے لیکن وہ دنیا عطا فرما جو میرے لیے مفید ہو، مجھے دنیا مل جائے اور مجھے دین سے دور کر دے، مجھے دنیا ملے اور تیری اطاعت اور تیری محبت سے دور کر دے، مجھے دنیا ملے اور تیرے قرآن سے دور کر دے، تیرے نبی کے فرامین سے دور کر دے، تیرے نبی کے عشق اور محبت سے دور کر دے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، دنیا وہ عطا فرما جو میرے مفاد کے اندر ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اچھی دنیا عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں جو میرے لیے بہتر ہونا پھر مجھے وہ عطا فرما۔ جب آخرت میں بہتری کی بات بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مانگے گا نا پھر اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب بندہ اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے آخرت میں اچھا عطا فرما تو اللہ جہنم تو نہیں دے گا اس کو، یہ تو اس کی رحمت کے شان شان بھی نہیں ہے۔ بندہ کہے کہ واقعنا عذاب النار، اے رب ذوالجلال مجھے جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ جب بندہ اللہ سے یوں مانگتا ہے نا کہ فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کے لیے پھر وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کسب کرتے ہیں، مانگتے ہیں وہ اللہ عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین تو بندے کو اس کی طلب کے مطابق عطا فرماتا ہے، اور دوسرا اللہ رب العالمین بندے کو اس کے مزاج اور اس کی نیت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اگر بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مانگے اور مانگتے ہوئے تصور اور عقیدہ اس کا یہی ہو کہ یار میری خواہش تو بہت بڑی ہے، اللہ کیسے عطا فرمائے گا،
نہیں آس پاس میں تو اسباب ہی نظر نہیں آتے، تو پھر اللہ اس بندے کو عطا ہی نہیں فرماتا۔ اگر بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مانگے اور یہ تصور ہو اس بندے کا کہ میں تو بڑا عاجز اور گناہ گار ہوں، میرے پاس اسباب نہیں، لیکن مالک تو بڑا کریم ہے نا، یہ دنیا جان کے خزانے تو اسی کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ سے یہ تصور کر کے مانگے تو اللہ رب العالمین اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا بندہ پھر جو مانگتا ہے اس کو اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، اب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں جب اللہ سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس اللہ کی بارگاہ سے عافیت والی زندگی مانگا کرو، اللہ کی بارگاہ سے عافیت والی زندگی۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، چلا گیا، کچھ دن گزر گئے، پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پھر میں نے سوال کیا کہ حضور جب اللہ سے مانگنے کا موقع ملے تو کیا مانگا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ چچا جان اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے عافیت والی زندگی مانگا کریں۔ فرماتا ہے کہ میں تیسری مرتبہ پھر حاضر ہوا، پھر میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کا موقع ملے جب تو میں اللہ کی بارگاہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عافیت والی زندگی اللہ کی بارگاہ سے مانگا کرو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے عافیت والی زندگی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، بس مجھے زندگی دے دے جیسی بھی دے دے، نہیں، آپ مانگے اللہ سے کہ اللہ جو میرے لیے بہتر ہو مجھے وہ عطا فرما، جو میرے سکون کا سبب ہو وہ مجھے عطا فرما۔ وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا، فرماتا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جب بھی مانگتا تھا نا وہ یہی کرتا تھا، اللہ مجھے عافیت والی زندگی عطا فرما۔ کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ یار آپ جب بھی اللہ سے مانگتے ہو عافیت والی زندگی کی بات کرتے ہو، کچھ اور کیوں نہیں مانگتے آپ؟ بھی آپ نے جب ہاتھ اٹھایا اللہ مجھے عافیت والی زندگی عطا فرما، جب موقع ملے اللہ مجھے عافیت والی زندگی عطا فرما، بھی کچھ اور مانگ لو۔ وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے اللہ سے میں بہت مانگتا تھا اپنے رب کی بارگاہ سے، لیکن ہوا میرے ساتھ یہ کہ ایک دفعہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ سے مانگا، میرا مالک جو تھا مجھ پر ظلم کرتا تھا، کام بہت زیادہ لیتا تھا، اجرت بڑی کم ملتی تھی، اجرت مجھے بڑی کم ملتی تھی، کام بہت زیادہ لیتا تھا، پھر مارتا کوٹتا بھی تھا۔ تو ایک دفعہ میں راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہاتھ پہ 2 روٹیاں اس نے رکھی ہوئی ہیں، بڑی موج مستی میں کھا رہا ہے۔ میں نے اپنے رب کی بارگاہ سے کہا کہ اللہ کچھ ایسا سبب پیدا کر دے کہ 2 روٹیاں آرام سے مجھے بھی ملتی رہیں۔ اچھا ہماری بھی یہی طلب ہوتی ہے نا کہ یہ سویرے سویرے اٹھ کے روزانہ جانا پڑتا ہے، کام کاج کے چکروں میں پریشان ہونا پڑتا ہے، تو کوئی ایسا سبب ہو جائے، امام صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا تعویذ دے دیں کہ بڑی آسانی سے ہو جائے، بس ہم سویرے اٹھیں، تکیہ اٹھائیں، نیچے 2-4 ہزار روپے پڑے ہوں، ہمارے آج کے دن کے خرچے کے لیے کافی ہیں، کل سویرے اٹھیں گے پھر آ جائیں گے پیسے۔ لوگ وظیفہ مانگتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں کہ یار وہ وظیفہ آپ نے 15 دن کا بتایا تھا، 1 مہینے کا بتایا تھا، پڑھتے رہے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اللہ کے بندے وظیفہ آسمان سے نوٹوں کی بارش کے لیے نہیں ہوتا، یہ وظیفہ اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کے لیے ہوتا ہے، وظیفہ صرف اللہ کی رحمت کے قریب ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ تم جب اللہ کی رحمت کے قریب ہو گئے اور پھر بھی تم اپنے رب سے نہیں لے سکے تو پھر میرا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ اللہ کی رحمت کے قریب ہو گئے اور پھر بھی تم اللہ سے نہیں لے سکے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں خرابی تو ہے نا اس کے اندر۔ تو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب پیدا کر دے، سویرے شام 2 روٹیاں ملتی رہیں، ہم آرام سے زندگی گزار لیں۔ یہ بھاگ دوڑ کھینچا تانی، کبھی بجلی کا بل، کبھی مکان کا کرایہ، کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ، بڑے مسائل کے اندر الجھے، بس 2 روٹیاں ہماری چلتی رہیں، کوئی ایسا سبب بن جائے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ دیکھے کتنا مطمئن آدمی بیٹھا ہوا ہے، اللہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دے مجھے 2 روٹیاں سویرے شام ملتی رہیں۔ فرمایا میں نے یہ دعا کی، آگے چلتا ہوا جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ 2 بندے سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا بھی خوف خدا کرو یار، تم سڑک پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو۔ لیکن وہ اتنے جذبات میں تھے، اتنے غصے میں تھے، کوئی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے ان کو باتوں میں سمجھاتا رہا، جب وہ نہیں سمجھے تو میں آگے بڑھا اور میں نے ان دونوں کو پکڑ کے جب جدا جدا کیا نا تو غصے کے اندر ایک بندے نے ڈنڈا اٹھا کے میرے سر میں مار دیا، میرا سر پھٹ گیا۔ اتنے میں پولیس آ گئی، پولیس نے سمجھا کہ شاید یہ تینوں لڑنے والے تھے، مجھے بھی اٹھا کے جیل کے اندر ڈال دیا، مجھے اٹھایا جیل کے اندر ڈال دیا، مجھ پر کیس ہو گیا۔ اب میں 4-6 سال کے لیے جیل کے اندر بیٹھا ہوں، 2 ٹائم کی سویرے شام روٹی مل جاتی ہے مجھے، روٹی تو 2 ٹائم کی سویرے شام مل جاتی ہے۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اپنے رب سے یہ نہیں کہا کہ اللہ 2 ٹائم کی روٹی دے دے لیکن عافیت والی دے دے، وہ مل تو جاتی ہے
لیکن ہوں تو میں گرفتار یہاں پر بیٹھا ہوا۔ تو اس لیے اس کے بعد میں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ آج کے بعد اپنے رب سے جب بھی مانگوں گا نا، میں کہوں گا کہ اللہ مجھے عافیت والی زندگی عطا فرما۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یار ان لوگوں کا حال تو دیکھو، یہ حرم کے اندر آ گئے، ان لوگوں کا مزاج تو دیکھو، یہ احرام باندھ کے لاکھوں روپے کا خرچہ کر کے اپنے وطن سے چل کے حرم کے اندر پہنچ گئے۔ انہوں نے کاروبار کو بھی چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، گھر بار کو بھی چھوڑ دیا، اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرہ، اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا، احرام باندھ کے اللہ کے گھر میں پہنچ گئے، طواف کر رہے ہیں، پھر اللہ سے دنیا مانگ رہے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم پر پہنچے، اللہ سے دنیا مانگ رہے ہیں۔ یہ آب زمزم پی رہے ہیں، اللہ سے دنیا مانگ رہے ہیں۔ یہ صفا مروہ پہ ہیں، اللہ سے دنیا مانگ رہے ہیں۔ یہ مزدلفہ میں پہنچے، دنیا مانگ رہے ہیں۔ یہ میدان عرفہ میں پہنچے، اللہ سے دنیا مانگ رہے ہیں۔ یہ قربانی کر رہے ہیں، اللہ سے دنیا مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ حال ہے لوگوں کا، ربنا آتنا فی الدنیا، بس لوگ اللہ سے دنیا ہی دنیا مانگے جا رہے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، فرمایا کہ پھر اللہ ان کو آخرت سے کوئی حصہ عطا نہیں فرمائے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو، بس دنیا ہی اللہ عطا فرمائے گا۔ اور دنیا بھی ایسی کہ اس بندے نے عافیت والی دنیا اللہ کی بارگاہ سے نہیں مانگی، دنیا تو کم سے کم اچھی مانگ لیتے۔ ہم نے دین اپنے رب سے نہیں مانگا، دنیا مانگی، دنیا مانگی تو وہ بھی بیکار۔ فرمایا کہ اللہ کا تو وہ بندہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ فرمایا کہ اس بندے کو تو دیکھو جو اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھے اچھی دنیا عطا فرما، اپنے رب سے اچھی دنیا مانگتا ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت نہیں، اچھی آخرت عطا فرما، اچھی عاقبت عطا فرما۔ میں اس دنیا میں رہتا ہوں، مجھے ایسے اسباب پیدا فرما دے، میرے لیے ایسے راستے پیدا فرما دے کہ میں آخرت میں کامیاب ہو سکوں۔ اور واقعنا عذاب النار، یہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، یہ جہنم کے عذاب سے خود کو بچاتا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا کہ یہی ہے جب اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو اللہ پھر ان کو وہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مانگا جائے نا، اپنے دامن کو ذرا بڑا کر کے مانگا جائے، اور مانگتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رحمت کے شایان شان مانگا جائے، اور مانگتے ہوئے اپنے حواس کو قائم رکھ کے اللہ رب العالمین سے عافیت مانگی جائے، اللہ سے سکون مانگا جائے۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا، میں نے عرض کی کہ حضور بتائیے میں رب سے کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے دنیا میں عافیت مانگ لو۔ میں پھر گیا، میں نے کہا حضور بتائیے میں اللہ سے کیا مانگوں؟ فرمایا کہ اللہ سے عافیت والی زندگی مانگو۔ میں پھر حضور کی بارگاہ میں گیا، میں نے پھر جا کر عرض کیا کہ حضور بتائیں میں رب سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا کہ چچا جان میں نے بتایا نہیں ہے کہ اللہ سے عافیت والی زندگی مانگا کرو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے عافیت والی زندگی مانگا کریں، تو یہی زندگی انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور ایسی زندگی عطا فرمائے جو دین کے راستے میں ہمارے لیے مدد کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔